الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أظهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة
وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور بکھر کے اس علاقے ریتڑی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ ایک سال کے بعد آج پھر دوسری مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اس دنیا میں ہر بندہ، ہر مخلوق، ہر چیز محتاج ہے۔ جس جس چیز کو مخلوق کہا جاتا ہے، جو جو چیز پیدا کی گئی ہے، وہ رب کی محتاج ہے۔ اب چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، گدا ہے یا بادشاہ ہے، فقیر ہے یا کوئی وزیر و مشیر ہے، اگر دولت مند ہے تو وہ دولت میں بھی محتاج ہے، اگر غریب ہے تو غربت میں محتاج ہے، اگر بادشاہ ہے تو بادشاہت میں محتاج ہے، صحت مند صحت کے اندر بھی رب کا محتاج، بیمار بیماری کے اندر محتاج ہے۔ ریتڑی والو، احتیاجگی سے پاک ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مجھے احساس ہے سردی بھی ہے، رات بھی ہے، اور آپ سارے لوگ ایسے بغل میں بازو دیے ہوئے ہاتھ انتہائی سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، تو ایسے تو بات نہیں چلے گی۔ پنجابی سرائکی مجھے نہیں آتی کہ میں اس میں بات کروں، اور پشتو آپ کو نہیں آئے گی۔ اگر میں اس میں شروع ہو جاؤں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ پنجابی اور پٹھان کی دوستی ہے تو بھائی اب کچھ نبھانا تو ہے نا، کیا خیال ہے؟ ہاں، ہند کو مجھے آتی ہے، وہ بھی آپ کی پنجابی سے کچھ میچ کرتی ہے، لیکن شاید وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو توجہ سے میری بات سنیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر ہے، مجھے آپ لوگوں سے کچھ تمنا، کچھ لالچ، کچھ بھی طمع اور امید نہیں ہے مفاد کی، صرف ایک ہی امید ہے اور ایک ہی لالچ ہے کہ آپ میری بات کو سن لیں، بس میرا کام ہو جائے، اور مجھے جواب دیں کہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ بس قرآن مقدس اس بات کو یوں ذکر کرتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ او لوگو، عربیو، اجمیو، امیرو، غریبو، گوریو، کالیو، بادشاہو، گداؤ، صحت مند ہو یا بیمار ہو، ایھا الناس،
نیک ہو یا برے ہو، امتی ہو یا نا نبی ہو، صحابی ہے یا غیر صحابی ہے، ولی ہو یا نبی ہو، ساری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر اور منگتے اور محتاج ہو، الی اللہ، کس کے؟ اللہ کے محتاج ہو، اور محتاجگی سے پاک صرف میرا اللہ ہے۔ واللہ هو الغنی، ایک اکیلا اللہ ہے، الغنی، جو بے پرواہ ہے، جو بے نیاز ہے، جو ایسا غنی ہے کسی کی پرواہ اس کو نہیں ہے، کوئی عبادت کرے تو اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کرے اس کی بادشاہت اور طاقت میں کمی نہیں آتی، بلکہ اگر ساری کائنات اگلے پچھلے سارے انسان و جنات متقی و پرہیزگار بن جائیں، اس کے تابعدار بن جائیں، ایک ذرہ بھی اس کی طاقت میں، بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری کائنات ہی بغاوت کر جائے تو اس کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ عوام ساری مخالف ہو گئی، میری کرسی کو خطرہ ہے، جی عوام روڈوں پہ آ گئی، میری حکومت کو خطرہ ہے، نہیں نہیں، اس کی ایسی حکومت ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، اس کی ایسی بادشاہت ہے جو آسمان و زمین پہ وسیع ہے، تمہاری بغاوت سے اس میں کوئی فرق آ سکتا نہیں، آ سکتا۔ اللہ اکبر، وہ ایسا غنی ہے، بلکہ آپ ہر نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ مشرکین نے جب پوچھا میرے پاک پیغمبر سے کہ انصب لنا ربکا، صف لنا ربکا، ہم تو جن کی عبادت کرتے ہیں کوئی لوہے کا ہے، کوئی تانبے پیتل سونے چاندی کا بنا ہوا ہے، کوئی لکڑی آٹے کا بنا ہوا ہے، کوئی گارے کا بنا ہوا ہے، کوئی مٹی کا بنا ہوا ہے، ہم تو ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی شجرے والا ہے۔ آپ جس رب کی دعوت دیتے ہیں اس کے بھی اوصاف بیان کریں، اس کا بھی شجرہ بیان کریں، تو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اور میرے دوستو توحید کو اچھی لگتی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ، ہوا ضمیر، اس کا مرجع پہلے ذکر نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں ضمیر مرجع کے بغیر ہے، میں کہتا ہوں ضمیر مرجع کے بغیر نہیں، ہو اللہ یعنی وہ اللہ جس کے بارے میں تم نے پوچھا، جس کی صفات کے بارے میں پوچھا، هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ منفرد ہے۔ اب آپ کہیں گے ریتڑی والوں کہ اکیلا تو میں بھی ایک ہوں، احمد جمشید ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، سلیم خان ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، آپ میں سے ہر بندہ ایک ہے، دو بولو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اللہ احد؟ اللہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اللہ احد، ہم ایک ہیں، ہر بندہ اپنی ذات میں وہ ایک ہے لیکن محتاج ہے، ہم ایک ہیں،
اللہ ایک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ الہ ہونے میں ایک ہے، اللہ معبود ہونے میں ایک ہے، اللہ خالق ہونے میں ایک ہے۔ یا یوں بھی بعض مفسرین نے کہا میں ایک ہوں لیکن دوسرے کا محتاج ہوں، ایک ہوں بیوی کا محتاج، ایک ہوں اولاد کا طلبگار ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا کام آئیں گے، مر جاؤں گا وراثت سنبھالیں گے، لیکن رب ایسا ہے اکیلا ہے لیکن کسی کا محتاج ہے۔ وہ ایسا ایک ہے جو دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اور ہے بھی کیسا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ پنجابی میں اردو میں یہی معنی کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بے نیاز کا معنی یہ ہے اللہ بے حاجت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ باقی نبی ولی سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ قربان جاؤں قرآن مقدس میں عجیب کتاب ہے، لا زوال لا جواب لا مثال کتاب ہے، معجز کتاب ہے، علم سے بھرپور کتاب ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب التوحید ہے، کتاب المعرفت ہے، کتاب النور ہے، کتاب السرور ہے، کتاب البرہان ہے۔ یہ دلیل بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ صراط مستقیم بھی ہے، یہ ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں، یہ نور معرفت بھی ہے، یہ رب کی پہچان بھی ہے، یہ میرے تیرے لیے دستور حیات بھی ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے۔ جن جن لوگوں کو یا جن جن ہستیوں کو دنیا میں کسی نے الہ مانا ہے، اس کتاب کا کمال ہے اس کتاب نے ان لوگوں کی کمزوریاں بیان کی ہیں۔ دنیا میں جن جن کو حاجت روا سمجھا گیا، قرآن نے ان کی کیا بیان کی ہے؟ یہ کیوں کہ جن کو تم الہ سمجھ بیٹھے ہو یہ کمزور ہیں، اور جس پہ کمزوری آ جائے وہ الہ ہو سکتا۔ تو دیکھیے اللہ کا قرآن میں نے پہلی آیت پڑھی تھی کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، منگتے ہو الی اللہ، اللہ کے۔ آئیے ذرا رب کا قرآن پڑھنے لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جلالی پیغمبر، پہلوان پیغمبر، طاقتور پیغمبر ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ مصر میں ایک بندے کو مکہ مارا تو مر گیا۔ بس ایک غنڈا قسم کا آدمی تھا، روزانہ اس کا جھگڑا لگا رہتا ہے، شہر میں ہر دن کوئی نہ کوئی اس نے نیا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو ایک مکہ مارا، میں کہتا ہوں عجیب مکہ تھا یہ، تو بس وہ کہتے ہیں نا گولی تھی، راکٹ لانچر تھا، کیا مکہ ہے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، مکہ مارا بچ بندہ مر گیا۔ جب مر گیا خبر پورے شہر میں پھیل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا۔ جہاں دشمن ہوتے ہیں وہاں رب سجن بھی پیدا کر دیتا ہے، جہاں حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہاں رب محبت کرنے والا بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک مخلص بھاگتا ہوا آیا، او موسیٰ نکل جان بچا، تیری قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں، مصر سے بھاگتے ہیں، سینکڑوں میل پیادل چلتے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، سواری بھی کوئی نہیں، خوراک کا انتظام بھی کوئی نہیں، درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارا کرتے ہوئے تھکے ہارے پہنچتے ہیں مدین۔ کہاں؟
دوستو پڑھے لکھے لوگ ہیں، گوگل کا دور ہے، ابھی آپ اندازہ لگا کے میپ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ مصر سے مدین کا کتنا سفر ہے، پھر آپ کو اللہ کے کلیم کا پتہ چلے گا۔ جب پہنچتے ہیں مدین، قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر مدین پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو کسی گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں، کنویں پر۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں تو دو لڑکیوں کو دیکھا جو دور کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ مردوں کی حالت یہ کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جھگڑ کے مقابلہ ہو رہا ہے کہ جلدی جلدی پلائیں اور جائیں، اور دو لڑکیاں پیچھے کھڑی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ قرآن مقدس نے کیا کہا؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتین تذودان قال ما خطبکما، اللہ کے کلیم نے فرمایا او لڑکیوں کیا وجہ ہے؟ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ دور کھڑے جانوروں کو روک رہی ہو۔ قالتا، وہ دونوں نوجوان لڑکیاں کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ باقی لوگ چلے نہ جائیں، ریوڑ والے، بکریاں، جانور چلے چرانے والے۔ اور وجہ کیا ہے؟ باقی مرد آئیں، ہم لڑکیاں ہیں، لیکن مجبوری کیا ہے؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، عذر بھی بیان کر دیا کہ شوقیہ نہیں آئیں، ہمارا والد بوڑھا ہے، گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے ہم لڑکیاں آ چکی۔ کلیم اللہ اٹھتے ہیں، بوکا ڈالتے ہیں، کنویں سے پتھر اٹھا کے سائیڈ پہ کرتے ہیں، بوکا ڈالتے ہیں ڈول، اور کنویں سے اکیلے جس ڈول کو کئی بندے کھینچتے ہیں، اللہ کے کلیم نے وہ اکیلے کھینچ کے باہر نکالا۔ وہ ڈول سارا جب باہر نکالا، ان کے جانوروں کو سیراب کیا۔ نوجوانوں خیال کرنا ذرا، میں بہت بڑی بات کر کے آگے گزر جاؤں گا اور آپ کو سمجھ بھی نہ آئے گی، اس لیے حاضر رکھنا دماغ۔ جانوروں کو پانی پلا دیا، لڑکیاں جانے لگی، اللہ کے کلیم نے ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لی، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا، حالانکہ کئی روز کے بھوکے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، لیکن ان سے بدلہ نہیں لیا۔ قرآن مقدس اپنے کلیم کا انداز یوں کھینچتا ہے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ، پھر اللہ کے کلیم سائے میں آ کے بیٹھ گئے، اور سائے میں بیٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اے میرے ربا۔ اللہ لفظ کیا استعمال کیا؟ رب، یا رب، یہ رب کا لفظ یہاں پہ بہت موزون استعمال کیا، کیونکہ ضرورت مند ہے، اور رب اس ذات کو کہتے ہیں۔ رب لیا گیا تربیت سے، اور تربیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الکمال، رب اسے کہتے ہیں
تربیت اسے کہتے ہیں کہ بندہ ایک چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ، سیڑھی بہ سیڑھی، طبقہ بہ طبقہ منزل مقصود تک، کمال تک پہنچا دے۔ تو یہ ذات تو میرے رب کی ہے جو تمام مخلوقوں کو مرحلہ بہ مرحلہ، لمحہ بہ لمحہ، سیڑھی بہ سیڑھی ان کی حاجتیں پوری کرتے ہوئے انہیں کمال تک پہنچانے والا۔ کیا آپ نے غور کیا ہے ماں جب بیٹے کو پیٹ میں اٹھا کے چلتی ہے، ماں کو اس کے رونے کا پتہ نہیں، ماں کو اس کی بھوک کا پتہ نہیں، ماں کو اس کی پیاس کا پتہ نہیں، 9 مہینے 11 مہینے یا اس سے زیادہ وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، لیکن میرا رب اسے ناف کے ذریعے روزی پہنچاتا رہتا ہے۔ کتنے راستوں سے روزی جا رہی ہے؟ ایک ہی راستہ، ناف سے روزی جا رہی ہے۔ لیکن جو ہی بچہ پیدا ہو گیا، دائی اماں نے پہلا کام کیا کہ ناف کاٹ ڈالی۔ ایسا ہے؟ ناف کاٹ ڈالی، گرہ لگا دی، بچہ چیخ پڑتا ہے ربا، زبان حال سے کہتا اللہ میری روزی کا ایک ہی راستہ تھا وہ بھی اس نے بند کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، میرا نام رب ہے، اور رب کا معنی ہی وہ ہوتا ہے پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، سب کی سب ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ وہی بولیں گے جو رب کو مانتے ہیں، باقی کوئی نہ بولے، پیسے لگیں پھر بھی نہ بولو، اگر خرچہ ہوتا ہے نہ بولو، پیٹرول لگتا ہے پھر بھی نہ بولو، اور اگر نہیں پھر کنجوسی نہ کرنا۔ سب کی سب ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرمائے میرا بندہ ایک راستہ بند ہوا ہے تو کیوں غم کرتا ہے؟ میں نے تیری ماں کی چھاتی کے ساتھ 2 راستے بنا دیے۔ دیکھیے بچے کے آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا، 2 راستے، پیتا جا، بہترین غذا ہے، طاقتور غذا ہے، 2 سال 2.5 سال تک بچہ پی رہا ہے، لیکن جب 2-2.5 سال پورے ہوتے ہیں تو ماں دودھ چھڑانا شروع کر دیتی ہے۔ جب دودھ چھڑاتی ہے بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، ایسا ہے، ماں بھی پریشان، کھاتا نہیں ہے، چھاتی کا دودھ مانگتا ہے، ماں بڑے درد کے ساتھ اسے چھڑاتی ہے، بچہ رو رو کے گویا اپنی حالت سے یہ اقرار کرتا ہے ربا ایک راستہ روزی کا بند ہوا، تو نے چھاتی سے 2 راستے چلائے، ماں نے وہ بھی بند کر دیے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میرا نام رب ہے، اگر ایک بند ہوا میں نے 2 راستے چلا دیے، ماں نے 2 بند کر دیے، میں نے تیرے لیے 4 راستے چلا دیے۔ کون سے؟ انزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پانی برسایا، نیچے سے میوے اگے، نیچے سے فصلیں اگیں، اور کبھی قرآن کہتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دودھ پیتا جا، میں نے دودھ کا انتظام کر دیا، میوے کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا، اور جانور ذبح کر گوشت کھاتا جا، یہ انتظام کر دیا۔ تیرے دسترخوان پہ 1000 قسم کا کھانا لگ جائے، کوئی بل دینے کی ضرورت نہیں مجھے، میرا بل صرف اتنا ہے، کھا کے آخر میں کہہ دیا کر الحمدللہ، کہہ دو نا الحمدللہ۔ تمام صفات کارسازی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہی بات اقرار کر لیا کر
اب زندگی گزار رہا ہے بندہ، جا رہا ہے، جوان ہو گیا، پاؤں پہ چل رہا ہے، سینہ تان کے چل رہا ہے، آہستہ آہستہ فصل پکتی جا رہی ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی۔ سلیم خان توجہ ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی تو کہتے ہیں بڑھاپا شروع ہو گیا جی، لیکن کئی بیچارے تو رنگ کر دیتے ہیں پھر پتہ نہ چلے جی۔ میرے دوستو کس کو پتہ نہ چلے؟ رب کو تو پتہ ہے، ہاں کرتے، میں اس کو منع نہیں کرتا ہوں، ویسے ہی تجزیہ کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے ایک شخص نے میسج کیا، مجھے کہتا ہے مولانا صاحب کل آپ ہمارے یہاں پروگرام میں آ رہے ہیں تو آپ کون سا وسمہ استعمال کرتے ہیں خطاب؟ میسج پڑھ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، اس کو میں نے کال کی، کہتا جی میرے پاس امپورٹڈ قسم کی چیزیں ہیں تو میں آپ کو وہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ داڑھی پہ لگایا کریں، رنگ کیا کریں۔ میں نے کہا کل جب میں آؤں گا نا آپ کے پاس پھر مجھے دے دینا۔ اچھا، جب گاڑی سے اترا موٹر وے کے انٹرچینج کے اوپر، وہ انتظار میں تھا، جب اس نے مجھے قریب سے دیکھا تو ایک دم میری داڑھی پکڑی، کہتا ہے ناراض نہ ہونا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ رنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی تک ضرورت نہیں، جب ضرورت پڑی تو پھر میں آپ سے لے لوں گا۔ کمزوری شروع ہو گئی، فصل پکنا شروع ہو گئی، بینائی میں کمی آ گئی، سنوائی میں کمی آ گئی، او چمکتے موتیوں جیسے دانت وہ بھی ایسے بگڑ چکے ہیں، کہیں ادھر سے ٹوٹ رہا، کہیں ادھر سے، کہیں کیڑے آ گئے ہیں۔ وہ چمکدار چہرہ جسے کبھی شیشوں میں گھنٹوں دیکھا کرتا تھا، آج اسی چہرے کے اوپر جھریاں جھریاں آ چکی ہیں، چمڑا ایسے سکڑ رہا ہے، یہ بڑی کوشش کرتا ہے، تازگی نہیں آ رہی، چہرہ یوں سمجھو جیسے مکڑی نے جالا تن دیا ہے کسی بوڑھے بابے سے جس کا چمڑا سکڑ چکا ہو۔ شیشہ دیکھو، کہتا ہے پرے کر، شیشہ دیکھتا بھی نہیں شیشہ، اور جوان شیشے سے ہٹتا نہیں ہے، کمزوری آ گئی۔ ہمارے محلے کا ایک بندہ تھا، فوت ہو گیا، کہتا ہے اللہ بندے ہیں چنگی طرح ماردہ ہے، یہ لفظ اللہ بندے ہیں چنگی طرح ماردہ ہے۔ میں کہ کس طرح چنگی طرح ماردہ ہے؟ کہ پہلے ہاتھ کمزور، پیر کمزور، کن کمزور، دان کمزور، بالکل کسی کا میدانی، پھر سدھا کر کے تے کٹ گندے ہیں بالکل بندہ کمزور ہو جائے تو اس کو سیدھا کر کے پھر اس کی روح نکال دیتے ہیں۔ میرے دوستو آخر وہ وقت آ گیا، روح نکلنے لگی ہے، لوگ کھڑے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے جڑنے لگی ہے، پاؤں سیدھے ہونے لگے ہیں۔ کلا، اللہ، کبھی آپ نے قرآن کی ان آیتوں پہ غور کیا؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کیا انداز ہے قرآن کا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں جیسے تیرا خیال تھا۔ اذا بلغت التراقی، جب یہ روح نرخرے ہنسلی کے ہڈی تک پہنچتی ہے، گلے تک آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ قیل من راق، لوگ کہتے ہیں ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی دم شم ڈال دے ٹھیک ہو جائے، اور کوئی لوگ ہے کوئی تعویذ گر اس کو ٹھیک کر دے۔ قرآن کہتا ہے کائنات کے سارے دم کرنے والے، سارے منتری، سارے تعویذ گر اگر اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس کی روح کو روکا۔ قیل من اراق،
لوگ تو کہتے ہیں کوئی دم کرنے والا ہے، لیکن مرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ چکی ہے، اب دوائی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت بھی حال سے کہتا ہے ربا، اور بڑے اچھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، گھر میں زمزم رکھا کرو جی مرنے لگتا ہے تو زمزم ڈالو شاید آسانی ہو جائے۔ لیکن کئی دفعہ ایسے بھی دیکھا ہے زمزم بھی ڈالا گیا جو سانس کے ساتھ پانی اندر جاتا ہے، جب سانس باہر آتا ہے پانی واپس باہر آتا ہے، خر خر لگی رہتی ہے گلے میں، جو چیز گلے میں اٹکی ہے وہی خر خر لگی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں موت کا غرغرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقبل اللہ توبۃ عبد ما لم یغرغر، اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرے میں نہ مبتلا ہو۔ جب غرغرے شروع ہو جائے، اب پانی بھی نہیں پی سکتا، زمزم بھی نہیں پی سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو گویا کہ زبان حال سے پھر کہتے ہیں ربا ایک راستہ بند ہوا تو نے دو چلائے، دو راستے بند ہوئے تو نے چار چلائے، موت نے تو آ کے چاروں راستے بند کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں او میرا بندہ، جب موت نے چار بند کیے، اب میرا قانون یہ ہے، اگر زندگی میرے قرآن کے مطابق، میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق گزاری ہے تو موت نے چار بند کیے، میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اب تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں جنت کے۔ اللہ تو رب کا لفظ استعمال کیا اللہ کے کلیم نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوستو مانگیے تو صحیح نہ میرے رب سے، آپ آدھی مانگو گے رب پوری چیز دے گا، آپ اس کا ایک حصہ مانگو گے رب اس کا دوسرا حصہ بھی دے گا۔ کمال اس دعا کا دیکھیے، ریتڑی کے رہنے والوں، بکھر کے غیور دوستوں، آج موحدین ساتھیوں سن لو، احمد جمشید کا ایک جملہ یاد رکھنا، کلیم اللہ کہتے ہیں میرے ربا تو اگر کوئی خیر نازل کرے تو انی فقیر، میں محتاج ہوں، کیا ہوں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں محتاج ہوں۔ ادھر دعا کی، ادھر 2 لڑکیوں میں سے ایک واپس آ گئی، تو میں اپنی بولی میں یوں کہوں گا کہ اللہ نے فرمایا میرا کلیم تو نے مجھ سے روٹی مانگی، میں نے روٹی پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ ہے کمال رب سے مانگنے۔ اللہ کے کلیم تو ادھر سے روٹی مانگ رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر، اللہ بھوکا ہوں کئی دنوں سے، فرمایا روٹی نہیں پکانے والی کا بھی انتظام ہو گیا۔ لڑکی کہتی ہے موسیٰ چلیے میرے والد بلا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں۔ یہاں 2 روایتیں علی اختلاف روایتیں، ایک روایت کے مطابق وہ بوڑھے بابا شعیب علیہ السلام تھے، یہ 2 ان کی بیٹیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں سارا قصہ سناتے ہیں، وہ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں فکر نہ کیجئے نوجوان، اللہ نے آپ کو ظالم فرعون سے بچا لیا ہے، یہاں اس کا کوئی زور نہیں چلتا، بے فکر رہو۔ اور ساتھ ہی وہ لڑکی بول پڑی ابا جی آپ کو اگر ملازمی چاہیے تو ان کو آپ ملازم رکھ لیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 2 صفات ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، امین امانتدار بھی ہے۔ ریتڑی کا نوجوان مجھ سے پوچھ سکتا ہے زندگی میں چند لمحے پہلی بار ملاقات ہوئی، لڑکی کو کیسے پتا چل گیا یہ قوی بھی ہے امانتدار بھی ہے؟ سوال درست ہے نا؟
بھئی چند لمحے ہی اس نے دیکھا اور ادھر باپ کے سامنے کیا کہنے لگی؟ یہ قوی بھی ہے امانت دار بھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں قوی تو اس لیے پتا چلا کہ اکیلے بوکا نکالا، اکیلے ڈول نکالا جو کئی بندے نکالتے تھے، تو طاقت کا اندازہ ایسے چلا۔ امانت داری کا پتہ کیسے چلا؟ ایسے چلا جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لڑکی سے آپ آگے نہیں میرے پیچھے چل۔ حالانکہ راستہ تو اس نے بتانا تھا، فرمایا آپ پیچھے آئیں، میں آگے چلوں گا، میری نظر آپ کی پنڈلیوں اور آپ کی ایڑی اور آپ کے پاؤں پہ بھی نہ پڑے، میں آگے جاؤں گا آپ پیچھے، اور اگر راستہ مجھے بتلانا ہے تو جدھر مڑنا ہے ادھر کنکری پھینک کے راستہ بتلا دیا کرو۔ تو لڑکی اتنی ہوشیار تھی، طاقت کا بھی اندازہ لگ گیا کہ جس شخص کی اپنی نظر کی اندر اتنی حفاظت ہے کتنا بڑا امانت دار ہو، جو ایک نظر بھی کسی غیر جگہ نہیں لگاتا۔ آج دیکھ لو لوگوں کا حشر، آج کے نوجوانوں کو یہ حال دیکھ لو، یہ تو بازار میں جاتے ہی کسی نے، اور عجیب بات ہے ہر آدمی مفتی بھی ہے اس دور میں نا۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے پہلی نظر تو معاف ہے، میں نے کہا جی پہلی نظر وہ جیسے اچانکی میں انجانے میں لگ گئی یہ معاف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک نظر ڈالیں اور اگلے چوک تک نظر پھر ہٹائے ہی نہ، ایک ہی نظر بل ڈال دی ہے، اب اس وقت تک نظریں نہیں ہٹانی جب تک چوک سے بس خاتون ہٹ نہ جائے۔ نہ میرا دوست، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نوجوانوں، آپ کے گاؤں میں شہر میں جو بندہ آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے اس کا دماغ کتنا تیز ہوتا ہے جی؟ ہمارے ہاں ایک نابینا تھا، اس سے کوئی ایک دفعہ ایسے سلام کرتا نا تو وہ ہاتھ پہ یوں ہاتھ پھیرتا، پھر دوبارہ اگر وہ مصافحہ کرتا تو وہ ہاتھ پکڑتے ہی کہہ دیتا کہ فلاں ہے، اور سنتے سنتے قرآن بھی یاد کر لیتے تھے۔ کیوں؟ جب نظریں ہر طرف سے غلط جگہوں سے بچ جاتی ہیں تو حافظہ کیا ہوتا ہے؟ قوی ہوتا ہے۔ بد نظری سے حافظہ دماغ خراب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد وکیع کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت حافظہ قوی کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیے، تو کیا کہتے ہیں؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے کہا حافظہ قوی کرنے کا وظیفہ، فرمایا گناہوں کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ علم نور ہے، اور نور اللہ گناہگار کے سینے میں نہیں ڈالتے۔ گندے برتن میں تم پانی دودھ نہیں ڈالتے ہو تو گندے برتن میں اللہ علم دین اور توحید کیسے ڈال دے گا؟ گندے برتن میں کیسے توحید آ سکتی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پہلے نفی کی ہے اور اس بات لا پہلے اور الا اللہ بعد میں ہے۔ اس کا مقصد یہ پہلے صفائی کرو، اس کے بعد پھر یہ زیور اپنے وجود پہ ڈالو تو سجے گا بھی جچے گا بھی۔ اللہ تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب کہنے لگے میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ میرے پاس مزدوری کریں گے 8 سال، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو آپ کا بھلا ہوگا، یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ کے کلیم نے 10 سال گزارے، کتنے سال؟ 10 سال گزارے،
آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ کے کلیم نے ایک لڑکی کے لیے 10 سال کیوں گزارے؟ کہ لڑکیاں تھوڑی تھی؟ کسی اور جگہ شادی کر لیتے، مزدوری کرنی اور بھی کر لیتے، تھوڑی تو نہیں تھی۔ کیا کمال تھا اس لڑکی میں کہ اللہ کے نبی 10 سال تک اس کے لیے مزدوری کرتے ہیں؟ وہ کمال بتلانے لگا ہوں۔ وہ کمال آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، سنت اٹھا کے دیکھ لو، سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ قرآن نے یہ نہیں بتلایا کہ وہ خوبصورت اتنی تھی، اس کی شکل و صورت ایسی تھی، بال لمبے تھے، قد اس کا دراز تھا، جسامت ایسی تھی، آنکھیں ایسی، یہ نہیں بتایا۔ قرآن نے اس کی صفت جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے، تمشی علی استحیاء۔ جب وہ آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ بڑی حیا کے ساتھ آ رہی تھی، بڑی باحیا بن کے آ رہی تھی۔ تو حیا اتنی اعلیٰ صفت کلیم اللہ نے دیکھی تو فرمایا اگر یہ حیادار ہے تو اس کے لیے اگر 10 سال گزار بھی دیے جائیں تو کوئی بری بات۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ خوبصورتی تو ہے ہی حیا میں۔ کس میں؟ حیا میں خوبصورتی ہے۔ بدصورت کے اندر بھی اگر حیا آئے تو اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اور خوبصورت کے اندر بھی اگر حیا ختم ہو جائے وہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دفع کرو بے حیا آدمی۔ مرد اور عورت کا حسن حیا ہے، خوبصورتی حیا ہے۔ اللہ تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کے کلیم ہے لیکن اللہ کے فقیر ہیں۔ آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ادھر بھی ربنا، ادھر بھی رب کی پکار ہے۔ یونس علیہ السلام سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اوپر بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا انت، سمندر کی اس تہ میں مجھے دیکھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، سمندر کے اس اندھیرے میں میری آواز کو سننے والا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، سمندر کی اس تہ میں میری حاجت کو پہنچنے والا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب رب کو پکارا، رب نے نکالا اور بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچانے کے بعد قرآن نے نتیجہ ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، جس طرح میں نے اپنے یونس کو بچایا، اگر میرا کوئی مومن مجھے یوں پکارے میں اسے بھی بچاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، مجھے مومن اگر پکارے گا ایسے ہی عقیدے سے میں اسے بھی بچاؤں گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا حاجتیں پوری کرنے والا اللہ، باقی انسان تو فقیر ہے، انسان تو ضرورت مند ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے اتار چڑھاؤ، کتنے نشیب و فراز زندگی میں آتے ہیں، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو بہت سارے ہیں، یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں،
باقی کہنے لگے ہم طاقتور ہیں، کمائیاں بھی کرتے ہیں، مزدوریاں ہم کرتے ہیں، یہ چھوٹا کھاتا ہے بس خالی کھا رہا ہے، اور باپ کو سب سے زیادہ پیارا بھی یہی ہے، منظور نظر بھی یہی ہے۔ تو حسد پیدا ہو ہی جاتا ہے بندے کے اندر۔ یہ بیماری تو آج کل کیا ہے، تقریباً کوئی بندہ خالی نہیں ہے۔ باہر سے بڑے اچھے ہوں گے، ادھر اندر جا کے دیکھو نا، اوئے ہوئے ہوئے، دل اندر گٹر بنے ہوئے ہیں، اتنا گند اندر پالا ہوا ہے۔ سامنے کہیں گے جی میں نوکر تابعدار، خدمت ہو گئی، پیٹ دفع ہو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ میرا دوست، حسد کو نکالیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد، دو خصلتیں ریتڑی والو کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد۔ دل میں ایمان کو ٹھکانہ دینا ہے، حسد کو باہر نکالو، اور اگر حسد کو پالو گے تو پھر آہستہ آہستہ ایمان کوچ کر جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حسد در حقیقت آپ کا مقابلہ بندے سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ بندوں کو نعمتیں دینے والا کون ہے؟ بولو، دولت دینے والا، روزی دینے والا، روزی میں برکتیں دینے والا کون ہے؟ کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، موٹریں دینے والا اللہ ہے۔ تو آپ کو کیوں تکلیف جلن ہوتی ہے؟ کسی کو اچھے منصب پہ دیکھ کے بس اندر سے کڑتا رہتا ہے، کب اس کی ٹانگ کھینچو۔ جل گئے، بلکہ عورتیں تو بیج ہی یہی بوتی ہیں۔ لیکن عورتوں کی بات نہیں، یہ عام محاورے میں عام لوگ کہتے ہیں جی عورتوں میں حسد زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں عورتوں میں نہیں، صرف درجے ہیں، ہر لیول کے لوگوں میں اس درجے کے مطابق حسد ہے۔ سیاسیوں کا حسد اپنے لیول کا ہے، مارکیٹ میں دکانداروں اور تاجروں کا حسد اپنے لیول کا ہے، اور ہم یہ مولویوں کا حسد یہ اپنے لیول کا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس، حسد دل کی بیماری، روح کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، وَهُوَ مَرَضٌ غَالِبٌ، یہ غالب بیماری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عربی کی کہاوت ہے مَا خَلَا جَسَدٌ مِّنْ حَسَدٍ، کوئی جسم حسد سے خالی۔ فرق اتنا ہے کہ الکریم یخفی واللئیم یبدی، کمینہ انسان جو ہوتا ہے وہ حسد کو ظاہر کرتا ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اور شریف انسان اسے دباتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، دباتے ختم کرتا ہے۔ باقی انسان ہے، بشر ہے، پیدا ہو ہی جاتا ہے، وہ بس دباتا ہے۔ اور بدبخت آدمی وہ اس کے تقاضے پہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ ہوں اس تک کچھ کرنا چاہیے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، اور جوان لڑکا آرمی میں بھرتی ہوا، لیفٹیننٹ، چھٹی گھر آیا، بچپن کے دوست نے قتل کر دیا، صرف اس لیے ساتھ کھیلے، ساتھ گزارے دن، کہ وہ اس درجے پہ پہنچ گیا اور میں بیچ میں رہ گیا ہوں، پیچھے رہ گیا ہوں، چلو اس کا خاتمہ کر دو۔ یہی حسد آسمانوں پہ شیطان کو آدم علیہ السلام سے آیا تھا، اور کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے،
حسد میں آ گیا، پھر جنت سے بھی نکلوایا، حسد ہی کی وجہ سے نکلوایا۔ پھر زمین کے اوپر سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے حسد ہی کی وجہ سے ہوا ہے، سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے دنیا میں حسد ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو قابیل کے دل میں اپنے بھائی حابیل کے ساتھ حسد آ گیا تو بھائی کا قتل کرنا اس کے لیے نفس نے روا کر دیا۔ یہی وہ حسد ہے جو برادران یوسف کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کے لیے پیدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہمارا بھائی ہے، لے گئے باپ کے سامنے تو چومنے لگے، بوسے دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، لیکن جو ہی تنہائی میں پہنچتے ہیں سارے بھائی بدلتے ہیں، مارنا شروع کر دیا۔ معصوم یوسف کو مارا جا رہا ہے، وہ ایک سے چمٹتے ہیں، وہ مارتا ہے، اس سے جان بچا کہ دوسرے کے پاس دامن سے لمٹتے ہیں، وہ مارتا ہے، ساروں کی آنکھیں بدل گئیں، رویہ بدل گیا، چہرے بدل گئے، غضبناک قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں۔ ایک نے کہا مارو نہیں، کنویں میں پھینک دو۔ آخر یوسف علیہ السلام آپ بتاؤ مجھے دوستو کہ اس معصوم پیغمبر کو، اس معصوم یوسف کو جب بھائی کنویں میں پھینکتے ہوں گے کتنی منتیں کی ہوں گی، کتنی زاریاں کی ہوں گی، کتنا رویا ہوگا، او بھائیو میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارے ہی گھر میں رہا ہوں، تمہارے ہی کام آؤں گا، کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ لیکن جب پھینکا قرآن کہتا ہے حاسدین نے اپنا کام کیا، لیکن رب نے کمال اتنا دیا، کنویں سے نکال کر رب نے تخت بادشاہی پہ بٹھا دیا۔ وہ دن بھی آیا، برادران یوسف جب آ رہے تھے نا، یوسف علیہ السلام کو تخت بادشاہی پہ دیکھا تو پہچان بھی نہیں سکے۔ جب پہچانا تو کیا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ جی ہاں میں یوسف ہوں، وہی یوسف ہوں کہ کپڑے بھی تم نے مجھ سے اتار دیے تھے، میری قمیص بھی آپ لوگوں نے اتار دی تھی اور خون میں لت پت کر کے میرے باپ کو دکھائی تھی، میں وہی یوسف ہوں۔ آپ نے حسد کیا، میں نے نہیں کیا، میرا دل صاف تھا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا صاحب فلاں بندے کی نیت آپ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا لگے، مجھ سے معاملہ میری نیت کے بارے میں ہوگا، اس کی نیت کا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، کسی کی خراب ہو اس کو اس کی نیت پہنچے گی۔ آئیے میرے دوستو دلوں کو صاف کی، یہ میل یہ گندگیاں نکالیے۔ یوسف علیہ السلام بھی رب کو پکارتے۔ مجھے تو بھائی سلیم خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کا موضوع جو ہے آپ نے صرف حسد پہ بات کرنی ہے، لیکن میں نے ان سے کہا بھائی میں بات توحید سے ضرور شروع کروں گا۔ میرے دوستو یہ سینے یہ پاک کیجئے، ذرا حدیث سناتا ہوں، اگر پھر اجازت ہوئی آپ کے تو آگے چلوں گا، نہیں تو بات ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ مسجد نبوی ہے، ماحول لگا ہے، اللہ کے پیغمبر جلوہ افروز ہیں، کیا عجیب منظر ہے۔ فرمایا اب جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ سارا مجمع پیچھے دیکھنے لگا، کون سا سعادت مند ابھی دروازے سے آئے گا؟ حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں میں نگاہیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگا، دیکھتا ہوں ایک انصاری صحابی وضو کر کے تازہ مسواک ہاتھ میں اور داخل ہو گیا۔ کیا سعادت مند ہے یار، لسان نبوت سے جنتی ہونے کی ضمانت پا گیا۔ کہتے ہیں میں نماز کے بعد بولا نہیں، ایک دن پھر آپ نے فرمایا دیکھنا جنتی آئے گا، پھر وہی شخص آ گیا۔ 3 دفعہ یہ شخص آیا، میں نے دل میں کہا یار اس کا تو میں ہو گیا مہمان۔ سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہوئی، میں نے ہاتھ سے پکڑا، میں نے کہا میں تو ساڈا مہمان، میں آپ کا مہمان ہوں۔ وہ کہنے لگا بہت اچھی بات ہے آؤ۔ چلا گیا، 3 دن 3 راتیں اس کے ساتھ گزار آیا۔
کس لیے؟ دیکھوں تو صحیح کون سا عمل ہے جو یہ کرتا ہے اور ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام پا رہا ہے۔ کہتے ہیں 3 دن نماز بھی اکٹھے پڑھتے ہیں، دن بھی ساتھ گزارا، تہجد بھی ساتھ پڑھتے ہیں، صف اول میں ہیں، رات کو سوتے بھی اکٹھے ہیں۔ کہتے ہیں 3 دن گزارنے کے بعد مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی، واپس ہونے لگا، پوچھنے لگا، وہ کہنے لگا مہمان صاحب 3 دن تو گزارے لیکن ضرورت آپ نے نہیں بتائی، آنے کا مقصد بھی نہیں بتایا۔ میں نے کہا جی میرے آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ 3 دفعہ لسان نبوت سے تجھے جنتی ہونے کی ضمانت ملی ہے، خوش کتنا ہوا ہوگا۔ تو نے کہا پھر؟ کہ مہمان اس لیے کہ دیکھنے آیا تھا آپ عمل کیا کرتے ہو، جو اتنا مقام پایا تو عمل کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یہ بتاؤ 3 دن 3 راتوں میں جو آپ نے عمل دیکھا بھائی یہی کرتا ہوں۔ تو یہ صحابی کہنے لگے میں نے کہا اللہ کی قسم یہ جو تم کرتے ہو وہ تو میں بھی کرتا ہوں، کوئی آپ نے اضافی عمل نہیں کیا جو آپ کرتے ہیں اور میں نہ کرتا ہوں۔ نے کہا بس پھر میرے پاس زیادہ عمل نہیں ہے۔ یہ چلنے لگے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہاں ایک بات یاد رکھنا۔ جی وہی بتاؤ؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے اعمال تو وہی جو آپ کرتے ہیں، ایک بات پہ اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں کسی مومن کے لیے کھوٹ میل نہیں ہے۔ اللہ کہ میرے دل میں کسی مومن کے لیے کھوٹ۔ تو صحابی نے فرمایا اللہ کی قسم وہی لا نطیقھا، یہی وہ خصلت ہے جو آپ کو مل چکی ہے اور ہمارے اندر طاقت نہیں۔ آؤ اگر کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے اس کو ساتھ دو، اور اگر آپ کو کسی کی نعمت دل پہ آئی جائے تو یہ نہ کہا کرو کہ اللہ اس سے لے لے اور مجھے دے دے۔ یہ حسد کی بھی کئی درجے ہیں، کوئی کہتے ہیں نا اللہ اس کو لو کھس کے دے ماں چاہ دے، اس سے لے لے اور مجھے دے دے، نہ۔ اور کئی تو ایسے بھی اللہ ماں ملے یا نہ ملے مگر اس سے ختم ہو جائے، اتنے پرلے درجے تک چلے جاتے ہیں، مجھے ملے یا نہ ملے بس اس سے چلی جائے۔ میں کہتا ہوں ایسے نہ کہو بلکہ یوں کہا کرو حسد آ بھی جائے کہ اللہ اس کو خوشیوں کے ساتھ نصیب کر، مجھے اس سے بہترین عطا کر۔ کیا پیاری بات ہے، اللہ اس سے نصیب کر اور مجھے اس سے بہتر۔ تو جو رب اسے دے سکتا ہے وہ تجھے بھی دے گا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ زندگی باقی ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔